نے ਤੁਹਾਡਾ بہترین لباس جنوں پہن کے تسی اللہ پاک کی زیارت واسطے جاندے جی مسجداں دے اندر اور قبراں دے اندر، وہ بہترین لباس کیڑا ہے؟ البیاض، سفید رنگ دا لباس پہننا۔ ہن اسی جدوں مسجد چ آئیے بہترین لباس سفید رنگ دا پہنیا ہوئے، جدوں اسی فوت ہو جانے ہیں سانوں جہاں کفن پہنایا جاتا ہے وہ تو ہوندا ہی سفید رنگ دا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفید رنگ پہنیا اور سفید رنگ پہنن کی تلقین فرمائی ہے۔ دیگر رنگ پہننے بھی جائز نہیں، کالا سبز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، صنعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بردۃ سوداء فلبسها، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک سیاہ رنگ کی چادر بنائی، فلبسها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی چادر نو پہنیا۔ یہ ابو داؤد دی حدیث ہے۔ ایویں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبان اخضران، میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے دو کپڑے سی سبز رنگ دے۔ یہ تو پتہ لگتا ہے بھی سیاہ رنگ پہننا بھی جائز ہے اور سبز رنگ پہننا بھی جائز ہے، لیکن بہترین لباس ہے نا جہاں جی وہ سفید رنگ کا ہے۔ اس گلو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے لباس سفید کپڑے دا بنایا کرو کیونکہ یہ تہاڈا بہترین لباس ہے۔ یہ نہیں بھی ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں حکمن یہ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیگر رنگ پہنے نے، اس گلوں یہ امر مستحب ہے۔ اگر اسی سفید رنگ دا کپڑا پہنا دے ان دا سانوں اجر ثواب ملے گا، اگر اسی نہ پہنا دے دیگر رنگ پہن لاندے وہ بھی سارے واسطے جائز نے۔ مستحب کا مطلب ہی ہوتا ہے یہ تسی کام کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو گناہ نہیں ملے گا۔ تیسرا یہ بھی جڑا بندے نو اللہ پاک کی ذات نے دولت دیتی، ہر چیز اندر کول موجود ہے، انہوں پھر اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمت دے اثرات اس بندے تے نظر آون۔ حضرت ابو الاحوص کہندے نے کہ میرے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، وہ کہندے نے بھی میں نا بسیدہ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک مال، کیا تیرے کل کو مال ہے؟ ابو الاحوص کہندے نے کہ میرے والد صاحب نے کیا، ہاں میرے کل باپ سے اپنا مال ہے، اونٹ نے، گائیاں نے، اس تو بعد بکریاں نے، گھوڑے نے، غلام نے، ہر قسم دا مال اللہ پاک دی ذات نے مینوں دیتا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جدو اللہ پاک دی ذات کسی نو اپنے انعامات دے تو ان دے انعامات دا اثر جڑا بندے تے نظر آنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک دی ذات نے تینوں اتنا کچھ دیتا ہے کہ ان دی نعمت دا اظہار کر۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، وَالتَّحَدُّثُ نِعْمَةَ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اللہ پاک دی ذات نے انعام کیتا ہوئے نعمتاں دتیاں ہون ان دا اظہار کرنا اللہ پاک دا شکر ہے، اور انہاں نو چھپا لینا یہ اللہ پاک دی نعمتاں دی ناشکری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لباس کے بارے تعلیمات دیتیاں نے۔ ایویں بعض لوگ پتل دی انگوٹھی پہن لیندے نے، لوہے دی انگوٹھی پہن لیندے نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کیتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، ان دے ہاتھ دے اندر پتل دی انگوٹھی سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں تیرے کولوں بتاں دی بدبو آ رہی ہے۔ صحابی نے اس انگوٹھی نو اتاریا، پھینک دیتا۔ ساڈے ہن اکثر لوگ جڑے نے نا انہاں نے ہتھاں دے اندر پتل دیاں انگوٹھیاں پہنیاں ہوندیاں نے، منع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔ ایک صحابی دی انگلی چ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتل دی انگوٹھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاضی ہی، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حاضی ہی من الواہنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری تو بچاؤ واسطے پہنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیہا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُ لَكَ إِلَّا وَهْنًا، انہوں اتار دے، پھینک دے، اگر یہ تیرے ہاتھ دے اندر آئی رہی کہ تیری بیماری دے اندر اضافہ کرے دا ان دی وجہ تو تیری بیماری کم نہیں ہوئے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے حالت اندر ہی تینوں موت آ گئی، تیرے ہاتھ دے اندر پتل دی انگوٹھی ہوئی تو قد لا افلحت ابدا، تو کدی فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوئے گا۔ کی مطلب تو ناکام ہو جائے گا، ناکامی دی صورت دے اندر جہنم اندر چلا جائے گا۔ اس گلو جس کام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہو جائے، منع کیتا ہوئے اتوں رک جانا اندر بہتری۔ ایویں ایک اور آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیکھا بھی ان دے ہاتھ دے اندر لوہے دی انگوٹھی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں تیرے کولوں جہنمی لوگاں دے زیور دی بدبو آ رہی ہے، جہنمی لوگاں دے زیور دی
بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی لوگوں نے زیور کی ہوئے دا، جہنمی لوگوں نو لوہے دیاں کڑیاں پہنا کے جگڑ تے جہنم اندر سٹیا جائے گا۔ انہیں لوہے دی انگوٹھی پہنی ہوئی سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں تیرے کولوں جہنمی لوگاں دے زیور دی بدبو آ رہی ہے۔ وہ صحابی نے انگوٹھی نو اتاریا، فوراً پھینک دیتا۔ یہ تے صحابہ کرام سی جو کوئی سنتے سی فوراً عمل کرتے سی۔ اسی ہن سارا کوئی سنی جانے ہیں لیکن اسی عمل پاسے نہیں آتے۔ ہن ساڈے ہر بندے نو مسلمان نو پتہ ہے سونا پہننا مرد واسطے حرام ہے، لیکن اسی اپنی خوشی دے موقعوں تے، منگنی دے موقع تے، شادی دے موقع تے سونا پہننے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، تسی اگ دا انگارہ پکڑ کے اپنے ہاتھ تے رکھ دیندے جی۔ صحابی نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنا صحابی نے انگوٹھی پہنی سی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دی۔ سونے دی انگوٹھی اسی پہننے اپنے شادی دے موقع تے، منگنیاں دے موقع تے، حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دے اندر ریشم پکڑیا، ایک ہاتھ دے اندر سونا پکڑیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دوویں چیزاں میری امت دے مرداں واسطے حرام نے۔ اسی حرام پہننے، اللہ پاک دی ذات سانو ان دے تو محفوظ فرماوے۔ اللہ پاک دی ذات پتل دی انگوٹھی تو اور اس تو بعد لوہے دی انگوٹھی تو بھی سانو محفوظ فرماوے۔ ان دا پہننا بھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے۔ اللہ پاک دی ذات گناہوں تو محفوظ فرماوے، نیک اعمال کرن دی توفیق۔ یا رب